أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں تو سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جو بھٹک گئے. سورۃ الفاتحہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے. سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ان کی شروعات اسی سورت سے ہوتی ہے. نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اسی سورت سے شروع کی جاتی ہے. اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے جو مکمل طور پر سورت نازل ہوئی یہی سورۃ الفاتحہ ہے. گرچہ اس سے پہلے سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق اور سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی چند آیتیں نازل ہو چکی تھی، لیکن پوری سورت، مکمل سورت جو نازل ہوئی کمپلیٹلی، وہ سورۃ الفاتحہ ہے. جن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اول ما نزل یعنی نزول میں سب سے پہلے نازل ہونا بتایا ہے، ان کا مطلب بھی غالباً یہی ہے کہ مکمل طور پر جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کریم کا متن ہے اور سارا قرآن اس کی شرح ہے. خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کریم کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں ہے، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول کو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے. اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کے نام میں ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم کا لفظ بھی آیا ہے. اس سورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے یا قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کا ادھین کرنا چاہتا ہے، ریڈنگ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی کر لے، اپنے ذہن و دماغ کو برائیوں سے خالی کر لے اور پورے طور پر خالی ذہن ہو کر خالص طلب کے ساتھ راہ راست کی جستجو کے لیے تلاوت کرے اور پڑھے، اور دیکھے کہ اللہ تعالی کس طریقے سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور بندہ تلاوت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے. شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کی گئی ہے جس کی بارگاہ میں یہ ہدایت پیش کرتا ہے. اسی درخواست کا جواب پورا قرآن کریم ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے. بندہ درخواست پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ستیہ مارگ پر چلا، سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میں نے یہ قرآن کریم تم کو دیا ہے ہدایت کے لیے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر، اس کی مثال نہ تورات کے اندر آئی، زبور میں موجود ہے، نہ انجیل میں موجود ہے، اور نہ خود قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے مثل کوئی دوسری سورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مضامین پہ آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف و توصیف، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی گئی ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، اپلیکیشن ہے کہ جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی جو ایک آیت ہے ان میں آپ دونوں چیز دیکھیں گے، ان کے اندر 2 پہلو ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور التجا اور درخواست کا پہلو ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندوں کے لیے ہے۔ جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و توصیف کی، میری حمد و ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین کہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے میری بزرگی، میری بڑائی اور میری کبریائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تعالی تو ہی مددگار ہے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا ہے اور دوسرا حصہ بندے کے لیے دعا ہے، درخواست ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مجھے سچے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، ستیہ مارگ پر چلا، تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کے معنی ہے سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی بڑائی کی جاتی ہے، تو وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر ہیں، لاکھوں دلکش نظارے ہیں اور کروڑوں نفع بخش چیزیں ہیں، انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی ہے، مائل کرتی رہتی ہے اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ تو اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے، غور کیا جائے، تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتی ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے،
تو یہ سب تعریفیں در حقیقت اسی نقاش اور مصور کی یا صنع کی ہوتی ہے۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسانوں کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول دیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت کے لیے ہے، ایک ہی اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں اسی خالق و مالک کے لیے ہے، اسی پالنہار پروردگار کے لیے ہے جو رچیتا ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے جملے میں ایک طرف حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کا علاج ہے۔ ایک حقیقت کی طرف ان کو متوجہ کیا گیا اور مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں خالق کے لیے گناہ کا سبب ہو تو مخلوق کی کوئی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اور دیکھیں کہ معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بے شک قابل بابرکت ذات ہے جو بہترین طریقے سے تخلیق کرنے والا ہے، اچھی طریقے سے بنانے والا ہے، بہترین سانچے میں سب کو ڈھالنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا رب العالمین۔ رب کے معنی ہوتا ہے تربیت و پرورش کرنے والا، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالی کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے کیا تربیت کرے گی۔ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس شامل ہے، آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے، سیارے، ہوا، فضا، برق، بجلی، فرشتے، جنات، انسان، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات، سب اس کے اندر داخل ہے۔ اس لیے رب العالمین کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالی تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسا کہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی اور نظام قمری اور بجلی، بارش اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو اور اسی جیسے ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہو، دوسری دنیا ہو جو اس دنیا سے باہر ہو، خلا کے اندر موجود ہو۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا کہ اس عالم سے باہر ایک ایسی دنیا ہے، خلا ہے جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس دنیا کے علاوہ اور دنیا بنا دی ہو، اس عالم کے علاوہ اور بھی عالم بنائے ہوں، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم یعنی دنیا 40,000 ہے۔ اللہ اکبر! عالم دنیا 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت مقاتل امام التفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ اللہ اکبر! اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی،
اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا. تو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج اور طبائع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے مختلف ہوں. وہ جیسی دنیا ہے ویسی ان کے مزاج ہوں گے، ویسی ان کی طبیعت ہوگی، ویسی ان کے نیچر ہوگا، ویسی ان کی فطرت ہوگی. یہ مضمون تو اب سے 770 سال پہلے اسلامی فلاسفر امام رازی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا اور خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہیں ہوئے تھے. آج راکٹوں اور دوربین کے ذریعے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتایا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خلا میں کیا کچھ موجود ہے. اور اس دنیا سے قریب ترین سیارہ، ستارہ، چاند، مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہی خصوصیات اور اسی مزاج و طبیعت کے ہوں جو اس عالم کی انسان اور حیوانات اور نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرینے قیاس یہ ہے کہ ان کی مزاج، ان کی طبیعت، ان کی غذا، ان کی ضروریات زندگی یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہو، جدا ہو. یہ اس لیے کہ ایک دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی. امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تائید اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا ہے، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت اور مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت، اس کی کشادگی کتنی ہے اور کہاں تک ہے. قرآن کریم کے اس مختصر سے جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالی نے تربیت عالم کا کیسا نظام مضبوط اور مستحکم اور عقل کو حیران کر دینے والا نظام بنایا ہے. افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلے میں بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، لگی ہوئی ہے. ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوں کی محنتیں شامل ہیں. سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے. تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار و بےہودہ نہیں ہو سکتی، اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے بنایا ہے، اور تم کو بنایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کا بندہ بن کر کے رہو، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، اس لیے کہ اسی میں سارے عالم کے انسانوں کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے.